کے لیے ہاں کر دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح اور کسی بیوی کے ساتھ نکاح اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کیا۔ کسی بیٹی کا رشتہ کیا ہے تو اللہ کی وحی کے ساتھ کیا ہے، اور کسی عورت کے ساتھ میں نے خود نکاح کیا ہے وہ بھی اللہ کی وحی کے ساتھ کیا ہے۔ تو بات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی تو رشتہ جب منظور ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ علی تیرے پاس کچھ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ گھوڑا تو کام آئے گا، اس طرح کرو کہ زرہ کو بیچ دو۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زرہ بیچنے کے لیے بازار گئے، آگے سے ملاقات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی کیسے آنا ہوا؟ زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرا جو ہے نکاح ہو رہا ہے، میری شادی ہو رہی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے جو ہے میں زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کتنی کی ہے؟ 480 درہم کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 480 درہم کی زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیچی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ خریدی۔ جب سودا ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس جانے لگے، 480 درہم لے کر واپس جا رہے ہیں، پیچھے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں کہ علی بھائی رک جاؤ، کیا وجہ ہے؟ کیا زرہ واپس کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، زرہ جو ہے کہ آپ کو جو دینا تحفے کے اندر یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رحماء بینہم، صحابہ میں آپس میں پیار تھا، ان کے اندر محبت تھی۔ اب دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کس نے پڑھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے گواہ بھی ہوتے ہیں۔ نکاح پڑھا جاتا ہے تو دو گواہ بھی ہوتے ہیں، وہ گواہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے گواہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے گواہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں دیکھیں نکاح ہو رہا ہے، شادی کا خرچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں، اور گواہ ابو بکر حضرت عمر، یہ دونوں گواہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی بدبخت کہتا ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ فاروق اعظم مسلمان نہیں تھا، مجھے بتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس طرح ثابت ہوگا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس طرح باقی بچے گا؟ اور ظالموں کچھ تو سوچو، آج حب علی کا نعرہ بلند کر کے تم مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ تو بات کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیار تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ آخری وقت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فاطمہ پوچھتی ہے کہ علی تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمہارا آخری وقت ہے، پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو رہی ہو، تیری جیسی فرما بردار عورت مجھے کہاں ملے گی؟ آخری وقت کے اندر آنسو ہیں۔ تو برکت میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کے اندر جو ہے وہاں کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اندر روانہ کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، وہاں جو ہے بڑے بڑے مقدمات میرے سامنے آئیں گے، میں کس طرح جو ان کا فیصلہ کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ اللہ اس کے قلب کو جو ہے اس کی قلب کی رہنمائی فرما، اس کے سینہ کو علم سے بھر دے اور اس کی زبان کو حق پہ قائم رکھ۔ پھر دیکھیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا اثر تھا، اسی دعا کا ثمرہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی فیصلہ آتا 1 منٹ کے اندر جو ہے اس کا حل مل جاتا، فوراً جو ہے فیصلہ ہو جاتا۔ دیکھیں کہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیصلہ آیا، فیصلہ یہ تھا کہ 2 آدمی جا رہے تھے، وہ جو ہے کہیں جا رہے ہیں، ایک کے پاس جو ہے 3 روٹیاں ہیں، دوسرے کے پاس 5 روٹیاں ہیں۔ راستے کے اندر جب دونوں کو بھوک لگی، انہوں نے اپنی اپنی روٹیاں کھولی اور ایک مہمان آ گیا، وہ جو ہے مہمان کو انہوں نے روٹی کی دعوت دی، مہمان نے بھی روٹی کھائی، یعنی 8 روٹیاں بن گئی، کھانے والے 3 آدمی بن گئے۔ تو جب روٹیاں کھا چکے، مہمان جانے لگا تو اس نے 8 جو ہے درہم دے دیے، جاتے جاتے 8 درہم دے کر چلے گئے۔ اب جب وہ چلا گیا مہمان تو پیچھے یہ 2 آدمی تھے، ایک نے کہا کہ بھائی میری 5 روٹیاں تھیں لہذا مجھے 5 درہم ملنے چاہیے، اور آپ کی 3 ہیں، آپ کو 3۔ وہ 3 والا کہنے لگا نہیں، ہم دونوں اکٹھے جا رہے ہیں۔ تو اس نے جب 8 دیے ہیں تو 4 آپ کے ہوئے 4 میرے۔ اس نے کہا بھائی روٹیاں میری 5 تھیں، مجھے جو ہے 5 ملنے چاہیے۔ کہا نہیں اس طرح نہیں، انصاف ہونا چاہیے، میرے ساتھ انصاف کرو، مجھے 4 درہم دو۔ فیصلہ چلا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 روٹی والوں کو بلایا، کہا کہ بھائی اس طرح کر تو وہ تیرا بھائی اگر تجھے 3 دے رہا ہے تو وہ لے لے۔ کہا نہیں میرے ساتھ انصاف کرو۔ کہا کہ اگر انصاف ہوا تو یہ 3 سے بھی تو چلا جائے گا، پھر تو تجھے 1 جو ہے آتا ہے۔ کہا کہ کس طرح؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے۔ فرمایا کہ تیری 3 روٹیاں تھیں، ان کے ٹکڑے 3 کے بن گئے 9، اور دوسرے کے پاس تیرے بھائی کے پاس روٹیاں تھیں 5، ان کے اگر 3 ٹکڑے کیے جائیں تو ٹکڑے بن جاتے ہیں 15۔ اب 15 اور 9 کل ٹکڑے بن گئے 24، ان کو کھانے والے 3 آدمی، تو ہر آدمی کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ 8، یعنی کہ 8 ٹکڑے ہر آدمی نے کھائے، 3 آدمی نے اکٹھی روٹی کھائی ہے، تو ہر آدمی کے حصے میں ٹکڑے آئے 8 ہو۔ فرمایا کہ تیری روٹی کے ٹکڑے بنے تھے 9 اور تو نے 8 تو خود کھا لیے، 1 ٹکڑا جو ہے بچتا ہے تیرا، تو 1 درہم کا حقدار ہے۔ اگر تیرا بھائی تجھے 3 دے رہا ہے تو یہ غنیمت سمجھ۔ تو برکہ میرے بھائی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فیصلے کیا کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک کیس لایا جاتا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب یہ پیش کیا گیا تو لڑکے نے جو ہے کہ اپنے دلیل دیے، لیکن گواہ نہ ہونے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت نے لڑکے کو سزا سنا دی۔ وہاں سزا ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو بندہ چلا جاتا ہے، بندہ جہاں جیل کے اندر مر بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا سزا کے لیے نام جو ہے پھر بھی لیا جاتا ہے، تو بار کا فوراً سزا ہو جایا کرتی تھی۔ تو جب لڑکے کو جو ہے پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، لڑکی کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ پڑتی ہے، اور لڑکا رو کر کہنے لگا کہ علی میں بے گناہ ہوں، مجھے بچا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو دیکھا اور فوراً امیر المومنین کے پاس چلے گئے۔ امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے کہ اس کیس کا فیصلہ میں خود کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اچھی بات ہے، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لڑکے کو لے آؤ۔ لڑکے کو جو ہے بند کر دیا، کوئی اس سے کوئی بات بھی نہیں پوچھی۔ 3 دن گزر گئے، 3 دنوں کے بعد آدمیوں کو ساتھ لیا، کہا کہ جس مالک کو اس نے قتل کیا تھا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس کی قبر پہ لے جایا گیا، قبر کو کھاڑا، قبر کو دیکھا اور فوراً جو ہے واپس چلے آئے اور کہا کہ امیر المومنین یہ لڑکا بے گناہ ہے۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کے جو ہے یہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے جو ہے مارا ہے،
لڑکا کہتا ہے کہ یہ سچ کہتا ہے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ جو ہے برا فعل کرنا چاہتا تھا، اس کا مالک قوم لوط والا فعل کیا کرتا تھا، وہ لڑکوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا، بدفعلی کیا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے کانوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرے گا، مرنے کے بعد 3 دن کے اندر اس کی میت قوم لوط کے قبرستان میں پہنچائی جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس آدمی کی میت، اس مالک کی میت وہاں موجود نہیں تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا سچا ہے اور اس کا مالک جھوٹا۔